آج کے ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں 4 اگست کی ریلی کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا، تاکہ اس کی کال تو مشتاق سرکی نے دی تھی، لیکن یہ سوشل میڈیا کی کال تھی۔ اور سوشل میڈیا پر جتنے بھی لوگ متحرک ہیں اور جتنے بھی لوگ بلال کاکا کے انسیڈنٹ کے بعد سندھ میں جو صورتحال پیدا ہوئی، سوراب گوٹھ پر جو سندھی فیملی کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، اس کے ری ایکشن میں ایک تو سندھ ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا کہ جی وہ 21 اگست کو جو ہے وہ حیدرآباد میں احتجاج کریں گے، لیکن ساتھ ہی مشتاق سرکی نے کہا کہ جی میں 4 اگست کو گلشن حدید سے کراچی پریس کلب تک ریلی نکالوں گا۔ 4 اگست کے دن یہ ریلی نہیں نکلی۔ یہ ریلی نہ نکلنے کی سب سے بڑی وجہ رینجرز کے اندر موجود کچھ افراد ہیں جن کا تعلق ایک مخصوص کمیونٹی کے ساتھ ہے، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ ریلی نکلے اور سندھی جو ہیں وہ 1000 ہوں، 2000 ہوں یا 5000 لوگ ہوں، وہ اکٹھے ہو کر یہ مطالبہ کریں کہ جی سندھ سے آپ افغانیوں کو باہر نکالیں اور افغانیوں کو واپس افغانستان بھیجیں۔ اس لائیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ اداروں سے میرا ایک سوال ہے کہ سندھ کی جو چپے چپے کی وارث قوم ہے وہ سندھی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کی بنیاد رکھنے والے سندھی ہے۔ آفیشلی جو سب سے پہلی اینٹ پاکستان کے بنیاد کی رکھی گئی وہ سندھ اسمبلی سے رکھی گئی، اور آج اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ اندر کھاتے جو ہمارے بڑے بڑے لیڈران ہیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا لیکن پرسنلی میں جانتا ہوں کہ بہت سے لیڈران ایسے ہیں جو سندھیت کی بات کرتے ہیں، قوم پرستی کی بات کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یا وہ ڈرے ہوئے ہیں یا وہ کمپرومائزڈ ہیں یا وہ پیرول پر ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے کراچی میں کسی بڑے احتجاج کی کال نہیں دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم حیدرآباد میں کریں گے۔ ہم نے کہا جی بسم اللہ، آپ حیدرآباد میں کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے، جہاں بھی کریں۔ وہ لیڈرز ہیں، ان کے پیچھے لوگ ہیں، میں تو ایک عام سا صحافی ہوں، بہت سے لوگ تو مجھے صحافی بھی نہیں مانتے، تو اس لیے نہ سنیں میری بات۔ لیکن جب مشتاق سرکی نے آپ کو کراچی بلایا اور لوگ نکلے، سوشل میڈیا پر پوسٹیں موجود ہیں، نوجوانوں نے اس کو جو ہے وہ لبیک کہا، اور نوجوانوں کو یہ سمجھ آئی کہ یہ واقعی ہمارا ایک جینون ایشو ہے، اس پر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور میں نے بھی اس پہ حمایت کی کہ مشتاق سرکی کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے جس کاز کے لیے کال دی وہ سندھ کا کاز تھا، اور اس پہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بلا کر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ریلی نہیں ہوئی۔ صوبہ سندھ کے دارالحکومت میں سندھیوں کی ریلی نہیں ہونے دی گئی۔ وہ کیوں نہیں ہونے دی گئی؟ یہ سوال میرا سندھ کی حکومت سے ہے، یہ سوال میرا سندھ کے رینجر سے ہے، یہ سوال میرا کور کمانڈر کراچی سے ہے، یہ سوال میرا سندھ کے اندر جتنی بھی پاکستان کی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں یہ ان سے ہے کہ آخر ایک پر امن سندھیوں کی ریلی اور ایک جائز مطالبہ ان کے پاس تھا کیا؟ جب ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کے پاس پاکستان کے جھنڈے تھے، ان کے پاس جو بینرز تھے اس میں پاکستان کا جھنڈا تھا، اور بات ہو رہی تھی، اور یہ محب وطن پاکستانی تھے، سندھی نوجوان یہ محب وطن پاکستانی تھے، یہ کوئی سندھو دیش کے نہیں تھے، یہ کوئی جسمم کے لوگ نہیں تھے جو ادھر پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ کوئی را کے ایجنٹس نہیں تھے، نہ ہی یہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ تھے، یہ پیورلی حکومت پاکستان کو ماننے والے، پاکستان کے الیکشن میں ووٹ دینے والے، یہ وہ سندھی نوجوان تھے جو یہ شعور رکھتے ہیں کہ سندھ میں افغانیوں کی بھرمار آج بھی لوگ آ رہے ہیں۔ 1995 افغان جہاد، طالبان کی حکومت بننے کے بعد بھی لوگ آتے رہے، آج بھی لوگ آ رہے ہیں، آج بھی بسوں میں لوگ آ رہے ہیں، اور ان کو لا کون رہا ہے؟ ان کے چچا زاد بھائی جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں جو ادھر بس رہے ہیں، یہ وزیرستان کے، وانا کے، 4 سدے کے، سوات کے جو پٹھان ہیں، یہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو لا رہے ہیں ادھر، ان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کے معاشی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور اگر سندھ کا کوئی باشندہ، کوئی سن آف دا سوائل، کوئی سندھی اٹھ کر یہ کہے کہ ہمیں یہ نامنظور ہیں کیونکہ ان کے آنے سے ہمارے پاس جو آلریڈی محدود وسائل ہیں، آلریڈی جو ماضی میں وفاقی سرکار سندھ کے پیسے کھا گئی، سندھ کو فنڈز نہیں ملے، ترقیاتی فنڈز نہیں ملے جو ڈویزیبل پول سے، ایک تو آلریڈی ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اور اوپر سے یہ سارا جو
انفلکس ہو رہا ہے سندھ کے اندر، اس میں بھی ہمارے ہی ریسورسز خرچ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی میرے تھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے اپنے نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، ہمارے اپنے لوگ غربت کی وجہ سے بچیوں کی شادیاں نہیں کروا رہے ہیں، اور خدا کے واسطے ہمارے وسائل پر یہ باہر سے الیگل امیگرینٹس کو لا کے ہمارے وسائل پر قابض مت بنائیں، ہمارے وسائل کو ہمارے اوپر خرچ ہونے دیں، ہماری بجلی ہمیں استعمال کرنے دیں، ہمارا پانی ہمیں استعمال کرنے دیں، ہماری گیس ہمیں استعمال کرنے دیں، ہماری سڑکیں ہمیں استعمال کرنے دیں، ہمارا ٹرانسپورٹ کا نظام ہمیں چلانے دیں۔ اگر ہم یہ مطالبات لے کر ایک پرامن ریلی نکالتے ہیں تو ادارے حرکت میں آتے ہیں۔ اسی کا کمپیریزن آپ کریں سوراب گوٹ کے اس دھرنے سے، جس میں ایس ایس پی اور کرنل کی موجودگی میں سندھیوں کو گالیاں دی گئیں، دھمکیاں دی گئیں سندھ حکومت کو، ایس ایس پی اور کرنل ساتھ کھڑے تھے۔ اس سے مثال کیا ملتی ہے؟ اس سے مثال یہ ملتی ہے کہ اس ملک میں جو پرامن رہ کر اپنے حق کی بات کرے گا اس کو جوتے پڑیں گے، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جائے گا، اور جو دہشت گرد، جو پرتشدد لوگ احتجاج کریں گے، دھرنے دیں گے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ سارے جو ہماری فورسز ہیں یہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، بھائی خدا کو مانو۔ ایک خوف کی فضا آپ نے قائم کر دی ہے سندھ میں۔ سندھی جب احتجاج کے لیے نکلتے، بھائی نہیں کرو جھگڑا ہو جائے گا، یہ بھائی کیوں ہوگا جھگڑا؟ اگر ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ کون لڑے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اتنا پاورفل کر دیا، ان کو اسلحہ دے دیا، یہ منشیات کا کاروبار کریں ادھر غیر قانونی افغانی، اور انہی کاروبار سے آپ کے افسران کو حصے جائیں، تو اس وجہ سے آپ سندھ کے لوگوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، جوتے مار کر چپ کر کے بٹھائیں گے؟ تو جناب یہ آپ سندھ دشمنی تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان دشمنی ہے، اور اس پاکستان دشمنی میں ان افغانیوں نے کیا کرنا ہے؟ کل کو پاکستان میں آگ لگے گی، یہ تو بھاگ جائیں گے اپنے ملک، تو پھر یہ آگ تو آپ نے اور ہم نے مل کر بجھانی ہے نا۔ تو اس لیے اس ریلی کا نہ ہونا سندھ کی غیرت کے اوپر، سندھ کی بے حس عوام کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ خود تو نہیں نکلتے، آپ خود لکھتے بھی نہیں ہیں، آپ ڈرتے ہیں، لیکن جو لوگ فرنٹ پہ آ کے لڑتے ہیں آپ ان کا ساتھ تک نہیں دیتے، آپ ان کی مورل سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ 500 پارٹیوں نے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، 500 پارٹیوں کے لیڈرز ایک چھوٹی سی گلی سے ایک ریلی نکالتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ صفورہ چورنگی چلیں، کہتے نہیں ادھر ہم نے نہیں جانا۔ ادھر کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ ان کو تنخواہ ہی اتنی ملی ہے کہ آپ نے صرف ادھر سے گزرنا ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں، اگر میں نام لوں گا نا تو پھر آپ لوگ ہی کہیں گے کہ یہ تو زرداری کی حمایت میں اور زرداری کی محبت میں یہ بول رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، زرداری کو آپ سائیڈ پہ کریں، زرداری کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ زرداری نے جو سندھ کے ساتھ کیا ہے اور ان کے جتنے بھی واٹھوں نے سندھ کے ساتھ کیا ہے، یہ ایک کالی تاریخ ہے، اس کو ایک شوکت زرداری کے کہنے سے کوئی چینج نہیں کرے گا۔ لیکن جو یہ ہمارے فن خان لیڈر بنتے ہیں، جو سندھ کر کے ان کی حلق جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں، ان کو جتنا ٹارگٹ دیا گیا ہے یہ اتنا احتجاج کریں گے، اس سے آگے بڑھیں گے، ان کو بھی موچڑے پڑیں گے، ان کو بھی جوتے پڑیں گے۔ تو ایک کنٹرولڈ قوم پرست پالیٹکس ہو رہی ہے، اس میں کوئی سندھو دیش کی بات نہیں ہے، نہ ہی میں سندھو دیش کا کبھی حامی رہا ہوں، میں ہمیشہ سندھو دیش کا مخالف رہا ہوں۔ میرے جی اے سندھ کے دوست جانتے ہیں، میں نے اوپنلی ان کے محفلوں میں بیٹھ کر ان کو کہا ہے کہ ابھی تک تو میں پاکستان کا ہی حامی ہوں، جب بناؤ گے تب دیکھیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو محب وطن پاکستانی ہیں، جب آپ ان کو بھی احتجاج کرنے نہیں دیں گے تو آپ باغیوں کی فوج پیدا کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں وہ پٹھان جو صدیوں سے آباد ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ سندھی بولتے ہیں، یا دیگر جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف ایک شکوہ ہے کہ جب ہمارے لوگ ان کے صوبوں میں جاتے ہیں تو ان کو اس طرح انٹرٹین یا ویلکم نہیں کیا جاتا جس طرح ہم دوسرے صوبوں کے لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک گھر کا مسئلہ ہے، اس پر بات نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے ان باہر کے گھس بیٹیوں کی، جن کے پروٹیکشن میں، جن کے انڈر، جن کے شیلٹر میں آپ کے پاس دہشت گرد آیا، آپ کے پاس اسلحہ آیا، آپ کے پاس جیکٹیں آئی، خودکش حملوں میں وہ جیکٹس استعمال ہوئیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی اپنی ایجنسیوں کی رپورٹس ہیں۔
آپ نے 100 سے زائد خودکش حملہ آور زندہ پکڑے، وہ سب کون تھے آپ کی ایجنسیوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اس کے بعد یہاں کراچی میں جو راہزنی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں جو لوگ یا جو ہیومن پاور استعمال ہوتا رہا وہ کون ہے؟ شوکت زرداری نہیں کہہ رہا، ایجنسیوں کی اپنی رپورٹ موجود ہیں کہ ان میں ان افغان باشندوں کا کیا ریشو ہے۔ اور پھر جب ایک سندھی اٹھ کر، ایک پرامن سندھی اٹھ کر کہتا ہے کہ جی ہمیں ان کے خلاف ریلی نکالنی ہے، تو آپ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، آپ کے جو باوردی لوگ ہیں ان کے گھروں تک چلے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو ہراس کرتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اس ملک کے حب الوطنی کے نام پر تنخواہ لیتے ہیں، اور آپ سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے، کیونکہ آپ سن آف دا سوائلز کو سپریس کر رہے ہیں، اور آپ افغانیوں کو جو آپ کے چاچے کے بیٹے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہر جگہ کام آئیں گے، ان کو ایسٹ سمجھ کر آپ پال رہے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے ایک ہیون بنا دیا ہے کراچی کو، کہ کراچی والوں کو لوٹو، سندھ والوں کو مارو، سندھ والوں کو جوتے مارو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اگر کہیں گے تو ہم تمہیں بچانے کے لیے آ جائیں گے۔ شیم آن دوز کلپریٹس جو بیٹھے تو وردی میں ہیں لیکن بدبودار نسل پرستی کے وہ شکار ہیں، اور ان کو نہ صرف شیم کرنا چاہیے بلکہ ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری فوج کے شیلٹر میں اپنے عزائم کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے فوج کے اندر رہتے ہوئے اپنی نسل پرستی کو چمکا رہے ہیں، اور اپنی نسل پرستی کی آڑ میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک قومی مفاد، نیشنل انٹرسٹ کو پیچھے رکھ کر ان کو افغانی عزیز ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، سندھ حکومت کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے، چھوڑیں مشتاق سرکی آپ کو پسند نہیں ہے اس کو سائیڈ پہ کریں، لیکن مشتاق سرکی نے جو کال دی تھی، کم از کم پیپلز پارٹی کا یہ اخلاقی جواز بنتا ہے کہ وہ اس کال پہ لبیک کرتے یا خود لیڈ کرتے، یا جو جی ڈی اے کی قیادت ہے وہ اس کو لیڈ کرتی، یا پھر جو سندھ ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ فونے کر کے لوگوں کو روکا کہ سرکی کی ریلی میں مت جانا۔ میں کیا آپ کو بیٹھ کے بتاؤں، کیا آپ کو بیٹھ کے میں وہ واٹس ایپ کے وائس نوٹ سناؤں؟ بڑے بڑے لیڈر ہیں، میرے دوست ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کی عزت کا خیال ہے، لیکن ابھی بھی میں ان کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی نوکریوں کے چکر میں سندھیوں کو گمراہ مت کریں۔ اب یہ آئیں گے ہمارے سندھ ایکشن کمیٹی کے لوگ، بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی بھڑکیاں ماریں گے، اور پھر یہ ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے یہ بیریا ٹاؤن کے باہر سے غائب ہو گئے تھے، پھر کسی کو نظر بھی نہیں آئے۔ تو سوری ٹو سے، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں ان میں امید بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن خدا کے واسطے قوم کو اس طرح گمراہ مت کریں۔ اور یہ سوال ہونا چاہیے پاکستان کے اداروں سے کہ کیوں مشتاق سرکی کی ریلی کو روکا گیا؟ اس میں ایسے کون سے دہشت گرد تھے جن کی آپ کو انفارمیشن تھی؟ ایسے کون سے ملک دشمن لوگ تھے جن کی آپ کو انفارمیشن تھی؟ اور پھر جب آپ نے گرفتاریاں کی تو پھر ان لوگوں کو چھوڑا کیوں؟ اگر وہ ملک دشمن تھے تو ان کو آپ نے چھوڑا کیوں؟ فوری طور پر رہا کیوں کیا؟ مقصد صرف ایک تھا کہ کراچی میں سندھیوں کو اکٹھے ہونے نہیں دینا ہے، اور کراچی میں سندھیوں کی جو حق ملکیت ہے، جو ان کا دھرتی کے بچوں کا جو حق ہے اپنی دھرتی پر، وہ اب سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اس کو باشعور طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ پہنچ گیا اور سندھیوں کو پتہ چل گیا کہ کراچی ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو پھر یہ اداروں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، اور مشکل انہوں نے خود پیدا کی ہے۔ انہوں نے خود اپنے یہ چاچے مامے افغانی لا کے ادھر بٹھائے ہیں، ادھر خود ان کو جو ہے وہ اسلحے کے کاروبار میں لگایا، منشیات کے کاروبار میں لگایا، چائنا کٹنگ کے کاروبار میں لگایا، زمینوں پر قبضوں کے لیے ان کو استعمال کیا۔ ان کو ایک ملیٹنٹ ہیومن فورس چاہیے تھی عوام کے اندر، اور یہ میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، اس سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن سچ یہ ہے۔ اور اداروں میں بطور ادارہ یا بطور پاکستان کے اداروں کی ایز اے پالیسی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، یہ انڈیویجولز کا کام ہے، یہ کرنل لیول کے لوگوں کا کام ہے، یا ان سے تھوڑے اوپر جو لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے، جو کہ نسلی تعصب پرست ہے، جو کہ جن کے ذہنوں میں سندھ دشمنی ہے، سندھی دشمنی ہے، اور انہیں اور میسج یہ جاتا ہے کہ شاید ادارہ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ادارہ، کون سا ایسا ادارہ پاکستان کا ہے جو چاہے گا کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف نفرت اور تعصب پھیلا کر اور ملک کا نقصان کیا جائے؟ کوئی ادارہ ایسا نہیں چاہے گا۔ لیکن جب اداروں کے اندر بیٹھے لوگ انڈیویجول لیول پہ ایسا کرتے ہیں تو میسج یہ جاتا ہے کہ جی یہ ایجنسیاں کر رہی ہیں، یہ ادارہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے اس کا جواب ضرور ملنا چاہیے
कि 4 अगस्त को जब सिंधी कम्युनिटी एक रैली निकालने जा रही थी और उस रैली का एक ही नारा था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जाए, अफगानी इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जाए, तो आखिर इस नारे से किसको तकलीफ है, किसको प्रॉब्लम था कि इस रैली को भी रोका गया, नाकाम बनाया गया, लड़कों को गिरफ्तार किया गया, उनको पहले कोशिश की गई कि इनको दहशतगर्दी के केसेस लगाएं। बड़ा आसान है सिंधियों के ऊपर दहशतगर्दी का केस लगाना, क्योंकि आज तक एक भी सिंधी दहशतगर्द तो हुआ नहीं है, ना ही कोई फटा, ना कोई कहीं पे किसी ने धमाका किया। बाकी जो है वो इन्हीं लोगों ने धमाके किए और इन्हीं से प्यार है इनको, और जो असल धरती के वारिस हैं वो इनको कबूल नहीं है, उनका इस किस्म की रैलियां निकालना इनको कबूल नहीं है। तो ठीक है, आप ग्राउंड पे रैली निकालने नहीं देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे आप कैसे रोकेंगे? इन आवाजों को कैसे दबाएंगे? इन आवाजों को कैसे बंद करेंगे? इन सवालों को कैसे बंद करेंगे? इन सवालों को कैसे रोकेंगे? हम में से तो कोई भी ऐसा बाशऊर नौजवान मुल्क का दुश्मन नहीं है, ना ही हमने कभी मुल्क दुश्मनी की बात की है। लेकिन अगर कोई तासुबी बंदा वर्दी पहनकर ये समझे कि उसके पास हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट है और वो दूसरों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटेगा, तो ये इनकी खाम ख्याली है। ये इनकी खाम ख्याली के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वर्दी पहनना जो है या रेंजर्स में चले जाना, किसी अच्छे ओहदे पे बैठना, ये साबित नहीं करता कि आप हुब्बुल वतन है। वरना ऐसे ऐसे अफसर भी हैं जो छोर कैंट से गाड़ियां लेकर भागे हैं, वर्दी वाले लोग जो कि रॉ के एजेंट्स थे। खबरें नहीं निकलती हैं ना, खबरें चलने नहीं दी जाती, क्योंकि इदारे बदनाम होते हैं। इदारे इसलिए बदनाम होते हैं कि इदारे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इदारों की बदनामी का सबब बनते हैं। उनको रोका नहीं जाता, लेकिन जो उन पर सवाल उठाएगा वो मुल्क दुश्मन कहलाएगा। तो आई थिंक दिस प्रैक्टिस मस्ट एंड। ये अब बंद होना चाहिए। अगर अफगानी सोराब गोड जाम करके पुरतशद्दुद धरना दे सकते हैं, तो सिंधियों को पुरअमन रैली निकालने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही रोकना चाहिए। वरना फिर हालात जिस तरफ जाएंगे वो फिर सबके लिए ही खराब होंगे। और हम नहीं चाहते कि हम नहीं चाहते कि कोई झगड़ा हो। हम चाहते हैं कि ये रियासत का काम है। अगर रियासत का काम रियासत को कोई कम्युनिटी याद दिलाती है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। रैली हो जाती, कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत उसको मीडिया कवरेज मिलती। उर्दू मीडिया ने तो कवरेज देनी नहीं थी, उधर भी आपने जो है वो सिंधियों को एक साइलेंस किया हुआ है कि सिंधियों की खबरें ही नहीं लगती हैं। तो बेहतर है जो सोशल मीडिया है उस पर चलता, तो आपका क्या चला जाता। मतलब अगर पठान या अफगानी यकजहती करें तो वो होनी चाहिए, लेकिन अगर सिंधी अपनी धरती की मालकी की बात करें, मालकी का नारा लगाएं और आपसे ये कहें कि इन गैर मुल्की अफगानी इमिग्रेंट्स को निकालें, तो आपको तकलीफ होती है और आप फिर ऐसी रैलियों को रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और जब आपको कुछ नहीं मिलता, आपको पाकिस्तानी झंडे मिलते हैं, तो आप शर्म में डूब के मरने की बजाय बड़ी ढटाई से कहते हैं कि यार इनको छोड़ दो, अच्छे लोग हैं। यार आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं उन लोगों को भी कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए जो सिंधी ये तमाशा देखते हैं और अपने ही लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा कॉमन कॉज क्या है, ये नहीं देखते कि हमारा मेन पॉइंट क्या है, बल्कि हम आपस में एक दूसरे को गालियां देते हैं। मुझे भी लोग गालियां देंगे इस वीलॉग के बाद कि देखे जी, ये मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको आईना दिखा सकता हूं कि जब ये लड़के गिरफ्तार हुए, होना तो ये चाहिए था, अगर 500 बंदे गिरफ्तार हुए हैं तो 5000 बंदे और निकल आते कि पकड़ के दिखाओ हमारी धरती है, निकालो इनको, घुसपैठियों को निकालो, इन अफगानी इमिग्रेंट्स को। अब इनके मुल्क में अमन है, अब इनके मुल्क में तालिबान की हुकूमत है, इनको निकालो इधर से। लेकिन हम खुश होते रहे जी, ये हो गया, सरकी ने ड्रामा किया। ओ भाई, ड्रामा एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन अगर एक बंदा सोशल मीडिया पे बैठ के आपको कॉल देता है और वो खुद ग्राउंड पे मौजूद है, तो आपको इतनी सी तो शर्म आनी चाहिए कि वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहा है। मत बनाओ सरकी को लीडर, बाहर में जाए सरकी। लेकिन वो जो बात मौला अली का एक कॉल है कि ये मत देखें कि कौन बोल रहा है, ये देखें कि क्या बोल रहा है। मौला अली ने ये कॉल सिंधियों के लिए ही कहा होगा, क्योंकि सिंधी एक वाहिद कौम है जो देखती है कि कौन बोल रहा है, ये नहीं देखते कि क्या बोल रहा है। तो इसलिए आपको गुजारिश है, मैं अगर अच्छी बात करता हूं तो आप मेरी बात सुने, अगर मैं बुरी बात करता हूं तो आप उसको ना सुने। आप मेरे बोलने को इससे जज मत करें कि शौकत जरदारी बोल रहा है तो गलत ही बोल रहा होगा, या शौकत जरदारी बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा।
कम से कम उस बात को आप सुने जो बात मैं कर रहा हूं। इसी तरह मुश्ताक सर्की ने जो बात की, अब मुश्ताक सर्की को लीडर बनने का कोई शौक नहीं है, ना ही मैं उसको डिफेंड करूंगा, उसके अंदर 100 खामियां होंगी, इंसान है, लेकिन उसने जो बात की वो बात आपके इस वक्त के हालात को देख के की। उसने देखा कि जो कौमी लीडरशिप है, जिस कॉम्परस लीडरशिप है, उन्होंने 21 अगस्त को ऐलान कर दिया, मामला ठंडा हो गया। जरूरत तो आज थी एहतजाज करने की, मामला तो आज का है। और फिर जब उन्होंने जो गलियों से रैलियां निकाली हैं आपकी कॉम्परस क्यादत ने, बड़े बड़े लीडर, इलेक्टेड लीडर भी उसमें थे, उनके खौफ का आलम देखें कि वो मेन रोड पर नहीं जा सकते, क्योंकि मेन रोड पर जाएंगे तो जूते पड़ेंगे, और मारेगा कौन? वही जो इनके माई बाप है, सॉरी टू से। तो कम से कम जो सरफिरे नौजवान पुरअमन तरीके से रैली की बात करते हैं, सामने आने की बात करते हैं, कम से कम उनका साथ तो दें। अगर आप उनका मॉरल सपोर्ट नहीं कर रहे तो कम से कम उनको गालियां तो ना दें, कम से कम उनके ऊपर उंगलियां तो ना उठाएं। हर इंसान में खामियां होती हैं, हम कोई फरिश्ते थोड़ी हैं। मेरे अंदर 100 खामियां होंगी, जो देख रहे हैं उनके अंदर 100 खामियां होंगी, जो सुन रहे हैं उनके अंदर 100 खामियां होंगी, लेकिन जब हम एक अच्छी बात करते हैं, कम से कम बहैसियत कौम उस पर तो हमें खड़ा होना चाहिए। और मैं अफसोस कर सकता हूं सिंधी कौम की बेइज्जती पे कि एक बंदे ने कराची में जान हथेली पर रखकर आपके लिए कॉल दी, जब उनके बंदे गिरफ्तार हुए तो आप में से कोई नहीं निकला। बाद में मातम करने सारे पहुंच जाते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, इसको मार दिया, इसको उठा लिया। लेकिन जब कोई जिंदा रहकर आपके लिए लड़ता है तो आप ही उसको डीमोटिवेट करते हैं और आप इसको डीमोरलाइज करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।